ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں اول تاخیر آپ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا، اور یہ علم دین بعض تو وہ احکامات جو باقاعدہ واقعی ہم پر سیکھنا اور سمجھنا فرض ہے، جسے فرض علوم کہا جاتا ہے، اور پھر کئی ایسے احکامات وہ ہوتے ہیں کہ جن کا بھی علم حاصل کرنا حسب حال وہ ضروری اور اہم ہوتا ہے۔ اب درجہ بدرجہ ان کے احکامات کے اندر فرق ضرور ہو سکتا ہے، لیکن علم دین کی باتیں وہ ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے۔ تو پروگرام میں اول تاخیر شامل رہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ آج پروگرام میں ہمارے ساتھ مفتی محمد کفیل رضا اطاری صاحب شامل ہیں، شریک ہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس کچھ ایس ایم ایس پی سوالات ہیں، ان کو بھی شامل کریں گے، اور بالخصوص یہ سوالات وہ ہیں کہ جن کا تعلق کئی لوگ کفیل صاحب جیسے رمضان شریف کی آمد کا سلسلہ ہوتا ہے، تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو رمضان کے دو تین مہینے پہلے حساب کتاب بنا کے نا کہ اتنے دن بعد رمضان ہے، اور اس پر وہ ایک حدیث بھی بیان کر دیتے ہیں کہ جو رمضان کی سب سے پہلے خوشخبری دے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو بشارت ہے بھی نہیں، یہ بھی بتائیں، اور خوشخبری دینا اس عمل کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ماہ رمضان جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک مبارک مہینہ ہے، اور یقیناً اس کی آمد سے جو ہے وہ مسلمان خوش بھی ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کسی مسلمان کو اس کی خوشخبری دینا، بتانا کہ بھئی فلاں تاریخ کو جو ہے وہ رمضان آ رہا ہے، یا چاند نظر آ گیا تو اب آپ اس کو فون کر کے بتا دیں کہ بھئی رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ جو ہے وہ ثواب بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ملے گا۔ البتہ جو اس سے متعلقہ اس طرح کی احادیث روایت کی جاتی ہیں کہ بھئی جو ہے وہ پہلی بشارت دے تو وہ جنتی ہے، تو اس طرح کی روایات کا جو ہے وہ کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو یہ روایات جو ہے وہ جو فضائل پر مشتمل بیان کی جاتی ہیں خوشخبری دینے سے متعلق، تو یہ درست نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ خوشخبری بالکل جو ہے وہ دینی چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے۔ اور ابھی سے جو ہم بات کرتے ہیں یا لوگ جو دوسروں کو بتاتے ہیں، تو در حقیقت وہ ماہ رمضان کی تیاری جو ہے وہ کرنا اور کروانا مقصود ہوتا ہے کہ بھئی ماہ رمضان اتنے دن بعد آنے والا ہے، تو اب اس سے پہلے جتنے بھی امور ہیں ان کو نمٹا لے، تاکہ بندہ ماہ رمضان کے شروع ہونے کے ساتھ ہی عبادت کے اندر زیادہ سے زیادہ مصروف رہے اور دنیاوی امور سے جو ہے وہ اجتناب کرتا رہے۔ اب آپ فرما رہے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اور لوگ ایسی چیزوں کو جو حدیث کہہ کے پھیلاتے ہیں، جی کے لیے بھی کوئی وعید ہے؟ بالکل وعید حدیث میں فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا جہنم میں ٹھکانہ بنا لے۔ تو اس طرح یہ صرف اس موقع پر نہیں، اور بھی کئی موقع کے اوپر لوگ جو ہے وہ مختلف چیزیں احادیث کے طور پر آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور فی زمانہ تو آپ یوں سمجھیں کہ ایک طرف سے صرف شوشہ چھوٹتا ہے، کسی ایک نے پوسٹ لگائی، کسی نے کوئی کلپ لگایا، کسی نے کوئی جو ہے وہ اسٹیٹس لگایا، اور وہ ڈھیر سارے لوگوں کے اندر، سینکڑوں بلکہ لاکھوں لوگوں کے اندر جو ہے وہ پھیل جاتا ہے۔ تو یہ بعید نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے، اور کئی لوگ آپ کے اس گناہ کے اندر جو ہے وہ ایک طریقے سے شامل ہو جاتے ہیں، اور آپ کئی لوگوں تک وہ غلط بات پہنچانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو بالکل ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر آج تک بھی آپ نے ایسا کیا ہے تو اس کے لیے آپ توبہ بھی کریں، اور اس بات کو بھی واضح طور پر جو ہے وہ آپ بیان کر دیں کہ بھئی اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے، تاکہ اگر آپ کی پوسٹ سے کسی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو وہ غلط فہمی کا بھی ازالہ ہو جائے۔ ٹھیک جی، مزید سوال۔
میرا نام زہیب علی قادری ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ بغیر درود کے دعا معلق رہتی ہے، یہ کس کا فرمان ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ دعا جو ہے وہ بغیر درود کے جو ہے وہ معلق رہتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان. تو چاہیے یہ کہ دعا سے پہلے بھی جو ہے وہ درود پاک جو ہے وہ پڑھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر، اور پھر آپ کے وسیلے سے جو ہے وہ دعا مانگی جائے. اول آخر درود پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے دعا بھی قبول ہوگی. جی. اور ایک اور حدیث پاک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے فوراً دعا مانگی، اللہ میری مغفرت فرما. تو آپ نے فرمایا کہ نمازی تو نے جلدی سے کام لیا ہے، جب نماز پڑھو تو اطمینان سے بیٹھ جاؤ اور کچھ اللہ کا ذکر کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو. انہوں نے ایسا ہی کیا. اور اس کے بعد ایک اور شخص انہوں نے سنا اور انہوں نے جا کے نماز پڑھی، پھر ذکر و اذکار، پھر درود بھیجا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے مانگو، دعا کرو، تمہاری دعا قبول کی جائے گی. تو دعاؤں کی قبولیت میں کئی طرح کے اسباب علماء نے بیان کیے. اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ دعا میں جلدی نہ کریں، دعا مانگے تو اطمینان سے مانگیں، دعا مانگے تو اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو درود پاک بھی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں نصیب ہوگی. مزید سوال میرا یہ ہے کہ اگر بندہ پہلی رکعت میں شامل ہو تو کیا ہمیں ثنا جو ہے تو یہ جب شامل ہوتے جائیں تب پڑھنی ہے، یا پھر اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہ بعد میں جب پہلی رکعت ہماری بنے گی سلام امام کے پھرنے کے بعد کب تب پڑھنی ہوگی، ہے اس کا طریقہ کار بتا دیں. جی. ایک رکعت کے بعد امام شامل ہوئے، دوسری رکعت میں شامل ہوئے یا تیسری چوتھی میں بھی جو ہے وہ شامل ہوئے، تو اگر تو سری نماز ہے یعنی امام آہستہ جو ہے وہ تلاوت کر رہا ہے تو ایسی صورت کے اندر آپ ثنا جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اور پھر جب آپ اپنی فوت شدہ ایک رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس وقت آپ کو ثنا پڑھنے کی حاجت نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اگر آپ آئے ہیں اور امام جو ہے وہ جہری نمازیں بھی ہیں، تلاوت مکمل کر کے امام رکوع میں چلا گیا اور آپ کو یہ ہے کہ میں اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھوں گا اور پھر اس کے بعد بھی رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو سکتا ہوں، تو اب بھی آپ ثنا پڑھ لیں اور پھر رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو ایسی صورت میں بھی جب آپ اپنی فوت شدہ رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کو ثنا پڑھنے کی حاجت نہیں ہوگی. لیکن اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں کہ آپ ثنا نہیں پڑھ سکے یا آپ آئے امام بآواز بلند تلاوت کر رہا ہے، تو امام جب آواز بلند تلاوت کرے تو اب کچھ بھی پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن سننے کے لیے وہ امام کے ساتھ نماز میں شامل ہے. تو قرآن جب سنا جائے تو اس وقت خاموش رہنا اور توجہ سے کان لگا کر قرآن سننا یہ فرض ہے. تو اب مقتدی کو پیچھے ثنا یا سورہ فاتحہ یا کوئی بھی چیز تلاوت کرنے کی اس وقت اجازت نہیں ہے. تو اب اس وقت وہ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لے گا اور وہ امام کی تلاوت سنے گا. اب جو اس کی یہ ثنا رہ گئی ہے تو جب وہ اپنی فوت شدہ ایک رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کا آغاز وہ ثنا سے کرے گا اور پھر اس کے بعد وہ سورہ فاتحہ اور سورت ملا کر اور پھر بقیہ جو ہے وہ ارکان نماز مکمل کر کے اپنی نماز پوری کر لے گا. ٹھیک ہے. سوال ہے کہ پروفیشنل بھکاری ان کو زکوٰۃ دینا کیسا؟ پروفیشنل بھکاری بڑا خوبصورت لفظ جو ہے وہ اب تو ہو گیا ہے، ویسے تو پیشہ ور ایسا لگتا ہے بھکاری کہ کوئی افسر ہے. جی. تو پیشہ ور بھکاری جن لوگوں نے بھیک کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے، مانگنا ہی ان کا جو ہے وہ گویا کے کاروبار ہے، تو در حقیقت ان کو دینا جائز نہیں ہے. اولاً تو اس اعتبار سے کہ کئی ان میں وہ ہوتے ہیں جو مستحق نہیں ہوتے، یعنی مستحق کے زکوٰۃ ہی نہیں ہوتے. تو مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہیں تو ان کو زکوٰۃ یا صدقہ فطر دینے سے آپ کی زکوٰۃ اور صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. اور بالفرض اگر وہ شرعی فقیر ہیں، مستحق کے زکوٰۃ ہیں، تو بھی ان کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے. سوال اسی کے لیے جائز ہے جو کہ مسکین ہو. مسکین سے مراد وہ کہ جس کے پاس ایک وقت کے بھی کھانے کے پیسے نہ ہو یا کھانا نہ ہو یا اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، تو وہ مسکین ہے، اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ سوال کر سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو شرعی فقیر ہوتا ہے کہ اس کے پاس مال تو ہے کچھ نہ کچھ، ہاں نصاب کی مقدار مال نہیں ہے، تو اس شخص کو جو ہے بلکہ ایک دن کے بھی اگر اس کے پاس کھانے کے پیسے موجود ہیں تو وہ بھی سوال نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کھا پی کے ختم نہ کر لے. تو اب پھر اگلے دن سوال کی اس کو اجازت ہوگی، لیکن آج اسے بھی سوال کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. یا کسی نے اس کو ایک وقت کے بھی اس کے پاس نہیں تھے، کسی نے اس کو دے دیے، تو اب وہ یہ سوچ کے کہ نہیں شام کے وقت کے لیے بھی میں ابھی سے جو ہے وہ کسی سے مانگ لوں، وہ بھی جائز نہیں ہے اس کے لیے مانگنا.
پتہ چلا کہ مسکین کو صرف اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی سوال کرنا بہرحال جائز نہیں ہے۔ یعنی حدیث پاک سوال میں کرنا یعنی لوگوں سے مانگنا، سوال مانگنا کہ بھئی میری مدد کریں، تو یہ جائز نہیں ہے، اور حدیث پاک کے اندر اس کی جو ہے وہ سختی سے ممانعت کی گئی اور فرمایا ہے کہ آدمی سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا بھی نہ ہوگا، یعنی نہایت بے آبرو ہو کر کل قیامت کے دن وہ آئے گا۔ پھر ان لوگوں کو دینے کے اندر یہ ہے کہ آپ جب دیتے ہیں تو وہ اپنے اس پیشے کو چھوڑتے نہیں ہیں اور وہ اسی گناہ والے کام پہ لگے رہتے ہیں، جبکہ لوگ انہیں دیں گے نہیں تو آہستہ آہستہ ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ یار جیسے اگر فقیروں کو پتہ ہو کہ یار اس مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ میں آتا ہوں اور میں پورا چکر بھی لگا لیتا ہوں لیکن کوئی دکاندار مدد نہیں کرتا، تو وہ ایک بار آئے گا، دو بار آئے گا، اس کے بعد وہ بولے گا یار یہ مارکیٹ میرے حساب سے بلیک لسٹ کے اندر ہے نا، کہ اس مارکیٹ میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں کوئی مدد نہیں کرتا۔ اسی طرح گلیوں میں بس اوقات آواز لگانے والے آتے ہیں تو انہیں بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار اس گلی کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ، مساجد میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آ کے امام کو ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں جی کہ اعلان کر دیں، یہ کر دیں۔ اچھا، کئی امام کر دیتے ہیں، کئی امام اس طور پر احتیاط برتتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے ہم نہیں کرتے، اور کئی مساجد میں بھی امام کو بھی اجازت نہیں ہوتی، کمیٹی بھی منع کرتی، لوگ بھی منع کرتے ہیں، ورنہ یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ تو یہ آپ ہر نماز میں اعلان کریں، ہر دوسرے دن آپ اعلان کریں، تو وہ تو اگر اعلان مسجد کے لیے امام کر رہا ہو تو لوگ ایک دو دن سنیں گے اور اس کے بعد تو کہیں گے کہ یہ کیا ہر نماز میں ہمارے مسجد کے لیے اعلان کر رہے ہیں۔ تو اب پتہ ہے کہ یہاں اعلان نہیں ہوتا تو میرا خیال نہیں ہے کہ یہ دوبارہ پلٹ کر یہی شخص امام کے پاس نہیں آئے گا۔ جی وہاں جو ہے وہ نہیں آئیں گے، ان کو پتہ ہے۔ اسی طرح جہاں یہ ہوگا کہ بھئی نمازی بھی نہیں دیتے یہاں پہ کہ ایسے شخص کو، تو پھر وہاں بھی لوگ نہیں آئیں گے۔ لیکن یہ ہے ویسے نمازیوں کا جو ذہن نا، تو کبھی کبھی یوں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو پروفیشنل ٹائپ کے، اور پھر جیسے ہی نماز میں سلام پھرا کھڑے ہو کے رونے لگ گئے اور اتنی چیخ چیخ کے آواز نکال کے رو رہے ہیں، ابھی سلام پھرا اور ابھی یہ کیفیات پیدا بھی ہو جانا کسی کے اندر کہ وہ رو بھی رہے ہیں اور ایسا بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ اپنی مجبوری کچھ ایسی بیان کر دیتے ہیں، اور ان لوگوں کے بھی مائنڈ بن گئے ہیں کہ اگر 200-300 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں تو 200 بھلے کچھ بھی نہیں دیں، 100 میں سے تھوڑا تھوڑا کچھ دا، اچھا 100 بھی نہیں، 250 چلے گئے، 50 نے کچھ دیا، جی تو ان کی تو اچھی خاصی دیہڑی ہو جاتی ہے اور ٹھیک ٹھاک ایسے پیسے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، کئی لوگ کھڑے ہو کے نا، اب مارکیٹوں میں میں چونکہ مارکیٹ میں ہوں اور ایک عرصہ ہو گیا طویل وہاں پہ، تو مارکیٹ میں اگر کبھی بھول کر اعلان کر دیں نا کہ جاب نہیں ہے، کچھ ایسے نہیں ہے، تو بعض اوقات کوئی دکان والا پکڑ لیتا ہوں، میں آپ کو جاب دلاتا ہوں اور میرے پاس آ جاؤ، کام پہ رہو اور اپنی دیہڑی لے کر جاؤ، تو یہ ادھر ادھر گھوم جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے بھی بنا لیا ہے کہ مارکیٹ میں جاب کہنی ہے یا مارکیٹ میں کام کا عذر یہ نہیں کرنا، وہ عذر ہی پھر کوئی بیماری کا ایسا لے کر آئیں گے اور اس طرح کے کر لیں گے۔ اب کچھ بھی افراد نے دیا، ان کو تو اچھے خاصے مل گئے اس میں، اور پھر یہ اگلی مسجد میں، پھر اگلی مسجد میں، کیا کہیں گے؟ لوگ بڑا کردار ادا کرتے ہیں معاشرے کو درست سمت میں چلانے کے لیے، تو جس جگہ کے اوپر بھکاریوں کو نہیں دیا جائے گا وہاں بھکاری جو ہے وہ ختم ہوں گے، تو یہ ہمارا رویہ ہی جو ہے وہ لوگوں کی آگے عادات کو جو ہے وہ تبدیل کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو بالکل اس کے اندر اس بات کا خیال کرنا چاہیے، آپ کو مدد کرنی ہے نا، آپ کا مقصد کیا ہے؟ ثواب کا حصول ہے، تو اس کے لیے مستحق کو تلاش کر ان کو دیں، جو اس طرح کے پیشہ ور ہوں ان کو جو ہے وہ ہرگز نہ دیں، تاکہ وہ اپنے اس برے عمل سے جو ہے وہ باز آئیں اور وہ جو ہے وہ کمانے والے بنیں، وہ بھیک کو اپنا پیشہ نہ بنائیں۔ جی مزید سوال؟ میرا تو سوال ہے، رمضان کی تیاری کیسے کی جائے؟ جی، رمضان مبارک کی تیاری کیا کی جائے؟ کون سے کپڑے بنانے ہیں، کون سے کچھ اور، یہ بھی تیاری ہوگی۔ اچھا، مختلف تیاریاں ہو رہی ہیں، کپڑوں کی بھی ہو رہی ہوتی ہیں، کھانے کی بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اور گھر کی بہنیں خواتین سحر افطار کی بھی تیاریاں کر رہے ہیں، مرد بھی کر رہے ہوتے ہیں دیگر تیاریاں۔ تو اصل تیاری کون سی ہونی چاہیے؟ اور ضمناً ضروریات والی تیاری تو سب کر ہی رہے ہیں، اصل تیاری کیا ہونی چاہیے؟ جی دیکھیں، رمضان کی تیاری تو در حقیقت عبادات کی تیاری کے ساتھ ہے، لباس کی تیاری یا جناب جو ہے وہ زیب و زینت اور آرائش کی تیاری نہیں۔ ہاں البتہ چونکہ ماہ رمضان کے اندر عبادات کرنی ہے، ماہ رمضان جو ہے وہ اللہ پاک کا مبارک مہینہ ہے، تو اس اعتبار سے کوئی اس لیے کپڑے سلوائے کہ جناب جو ہے وہ اس کو پہن کر عبادت کروں گا، نئے کپڑے جو ہم ویسے تو پہنتے ہیں شادیوں میں جانے کے لیے، عید کے موقع پر چلیں جناب
اللہ پاک کی عبادت کرنے کے لیے میں جو ہے وہ نئے کپڑے پہنوں گا، ہوں، تو یہ اچھی نیت ہے، بالکل اس نیت سے جو ہے وہ آپ سلوا سکتے ہیں، لیکن بنیادی تیاری تو ہے کہ آپ عبادت کی تیاری کریں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ماہ رمضان کے اندر 2-3 عبادت وہ ہیں جو اسپیشل عبادت ماہ رمضان کے خاص ہیں، ایک روزہ، ایک تراویح، ایک تلاوت قرآن کریم، ایک اعتکاف، اور کئی لوگ جو ہے وہ صدقہ و خیرات کے اعتبار سے زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ اگرچہ اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں عرف کے اندر جو ہے وہ لوگ عام طور پہ اسی موقع پر شب قدر کے حصول، کرتے ہیں، شب قدر کا حصول جو ہے وہ ہے۔ تو اب یہ جو عبادات ہیں ان میں سب سے بنیادی عبادت اور اہم ترین عبادت جو ارکان اسلام میں سے ہے وہ ہے روزہ، ماشاء اللہ۔ جس کے اوپر سمجھے ایک طریقے سے رمضان جانا کس چیز سے جانا جاتا ہے، وہ روزے سے جانا جاتا ہے۔ تو روزے سے متعلق احکام سیکھنا یہ بے حد ضروری ہے۔ پھر روزہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ کئی لوگ ماہ رمضان آنے کے بعد سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ دانتوں میں خون نکلنے کا مسئلہ ہے، تو ہم روزہ کیسے رکھیں، سوئیں گے تو بھی خون نکلتا رہے گا۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ آج آپ اپنے اس مرض کا علاج کروا لیں تاکہ آپ ماہ رمضان میں درست طریقے سے جو ہے وہ روزہ رکھ سکیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کو ڈراپ ڈالنے کا ہوتا ہے کہ بھئی ابھی آپریشن جو ہے وہ آنکھ کا کروایا ہے، اب جو ہے وہ ڈراپ جو ہے وہ ڈالنی ہے آپ کو۔ صحیح۔ تو اب بعض علماء کے نزدیک جو ہے وہ ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ پھر اس بات کا خیال کریں کہ جب رمضان سر پر ہے اور ابھی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے تو آپ فی الحال جو ہے وہ آپریشن نہ کروائیں، یا آپ کو پتہ ہے کہ ابھی میں کروا لوں، آج جیسے تاریخ ہے تو اب جناب آگے جو ہے وہ مجھے 8-10 دن جو ہے وہ مل جائیں گے کہ جس کے اندر یہ معاملہ مکمل ہو جائے گا۔ تو یوں رمضان کے اعتبار سے تیاری، بعض لوگ ہیں جو شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں تو اب انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ بھئی شوگر والے کو تو روزہ ہے نہیں، وہ روزہ چھوڑ بیٹھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے اب ڈاکٹر کے پاس جانا، تو اب آپ پہلا روزہ رکھ کے ہانپتے کانپتے جناب روزہ توڑ بیٹھیں اور بولیں یار شوگر کی وجہ سے طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی، تو آپ کو آج چاہیے کہ آج آپ اپنے ڈاکٹر سے جا کر آپ پلاننگ لیں، اس سے آپ دوائیں لیں، اس سے آپ جو ہے وہ سیٹنگ، ان سے پوچھیں کہ بھئی میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، مجھے وہ طریقے بتاؤ۔ مجھے یہ بولنا تو بہت آسان ہے کہ بھئی آپ روزہ چھوڑ دیں۔ آپ جب اس سے یہ انسسٹ کریں گے کہ بھائی آپ میری طبیعت کو دیکھتے ہوئے مجھے ابھی سے وہ دوائیں یا وہ چیزیں یا وہ روٹین یا وہ شیڈیول مجھے بتائیں جس کے مطابق میں روزہ رکھ سکوں، کیونکہ اب ہمارے ہاں پاکستان کے اندر روزے اس وقت جو ہے وہ بہت چھوٹے ہیں، اور بھی دنیا میں کئی جگہ پہ چھوٹے ہوں گے، تو 12-13 ٹھنڈے بھی ہیں، تو مشکل سے جو ہے وہ 13.25 گھنٹے کا میرے خیال سے روزہ ہمارے ہاں کراچی میں جو ہے وہ بن رہا ہے۔ جی ایسے ہی 6:45 ادھر ہیں اور 6:20-25 یہ 6:30 تک ادھر آگے 6:30 چلتا رہے گا۔ تو یوں آپ اندازہ کریں تو اب یہ بہت جو ہے وہ 13 گھنٹے بھی تو 12 گھنٹے پلس ٹائم ہے نا۔ نہیں، تو اب اصل میں دیکھیں رات میں بھی کئی لوگ جو کھانا لیٹ نہیں کھاتے تو اتنا لیٹ نائٹ میں بھی 8-10 گھنٹے تو بھوکا لوگ رہ ہی لیتے۔ ٹھیک۔ اب پھر جو روزے کے اندر بعض لوگوں کی روٹین یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ رات میں جو ہے وہ کھاتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال کئی اعتبار سے آسانی ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ اب یہ تیاریاں کریں کہ بھئی میں روزہ کیسے رکھ سکتا ہوں۔ کوئی بی پی والا ہے کا پیشنٹ ہے، کوئی اور کسی چیز کا ہے، تو اپنے ڈاکٹر سے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ مشورہ کریں۔ پھر آپ مسائل روزہ جو ہے وہ سیکھیں، کس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کس سے نہیں ٹوٹتا۔ کئی لوگ ڈینٹل کا جو دانت کا کوئی بھی علاج ہوتا ہے وہ رمضان میں پوچھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ رمضان میں روزے کی حالت میں آپ سمجھ سکتے ہیں دانت میں کوئی علاج آپ کروائیں گے تو اس میں کبھی اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ جناب ذرات یا خون وغیرہ جو ہے وہ حلق سے نیچے اتر جائے گا، جو کہ روزہ توڑنے کا باعث بنے گا۔ اور رمضان میں ایسے ڈاکٹر عموماً رات میں اویلیبل نہیں ہوتے ہیں، جی، دن میں ہی ہوتے ہیں۔ دن میں جو ہے وہ اچھا، اس کے لیے پھر وہ روزہ چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ روزہ چھوڑنا جو پڑ جاتا ہے، تو لہٰذا وہ کام اب آپ ابھی سوچ رہے ہیں یار جب دانت میں درد اٹھے گا، ابھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے، جب ہوگا جب کروا لوں گا، تو بھائی آپ اس کو آج جا کر جو ہے وہ کروا لیں تاکہ رمضان سے پہلے آپ جو ہے وہ اس چیز سے فارغ ہو جائیں۔ اور تو یہ ہے رمضان کی تیاریاں جو کرنی چاہیے۔ دیکھیں سب اپنی اپنی تیاری کر رہے ہیں، کھجلا پہنی والے اپنی تیاری جو ہے وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، مارکیٹ والے بھی کر رہے ہیں، مارکیٹ والے جو ہے وہ مٹھائیوں والے کر رہے ہیں، والے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بطور مسلمان اس طور پر تیاری کرنی ہے۔ اب ہمیں نماز تراویح کہاں پر ادا کرنی ہے، نماز کا وقت معلوم کر لیں ہم،
تو یہ تیاری کرنی کہ تراویح کہاں پر جو ہے وہ پڑھنی ہے، اب آپ وہاں پر جو ہے وہ مسجد کے اندر اپنے قریبی مسجد میں کہیں دور پڑھنی ہے تو ٹھیک ہے، وہاں سے بھی وہاں نماز کا کیا ٹائم ہے، دیگر کیا چیزیں ہیں، تو اس طرح پھر اسی طرح ذوق اور شوق علم دین کے حوالے سے اب آپ کے قریب میں مسجد مثال کے طور پر وہاں پہ درس قرآن نہیں ہوتا، آپ چاہتے ہیں یار رمضان میں ایسی مسجد میں جاؤں جہاں درس قرآن بھی ہو، درس حدیث بھی ہو رہا ہو، میں ان کے اندر شامل ہونا چاہتا ہوں، تو یہ معلومات آپ آج سے لینا کی کوشش کریں کہ بھئی کس مسجد کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے، تاکہ پھر آپ رمضان میں وہاں پر جو جائیں، جا کے وہاں پر علم دین جو ہے وہ سیکھیں۔ پھر مسائل کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے کتابوں کا مطالعہ، فیضان رمضان بہترین کتاب ہے جس کے اندر رمضان سے متعلق سارے مسائل جو ہے وہ تراویح کے مسائل، دیگر چیزیں، تو ان کا جو ہے وہ آپ جو ہے وہ پڑھ لیں۔ پھر ذکر و اذکار، تسبیحات آپ نے کیا پڑھنی ہے، اس کے اعتبار سے اپنا ایک شیڈیول بنائیں، ایک ہدف بنائیں کہ بھئی ماہ رمضان میں نے یہ کرنا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ قرآن کریم سیکھنے کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ آپ کا قرآن کریم آپ کو درست پڑھنا آتا ہے، نہیں آتا تو آپ وہ پڑھنا جو ہے وہ سیکھیں۔ بالفرض آپ کو پورا، آپ بولیں اب تو 8-10 دن رہ گئے کیسے پورا قرآن سیکھوں گا، اس دوران اگر آپ ایک پارہ بھی مکمل طور پر درست طریقے سے تجوید کے مطابق سیکھ سکتے ہیں تو آپ وہ سیکھ لیں، تاکہ اگلے پورے رمضان آپ روزانہ اسی پارے کی بار بار تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، بجائے اس کے کہ آپ بولیں ابھی پورا قرآن پڑھوں گا، وہ اگلا آتا آپ کو غلط پڑھنا ہے، تجوید کے مطابق آپ نہیں پڑھتے تو وہ فائدہ نہیں ہے، الٹا نقصان ہے، گناہ ملے گا آپ غلط قرآن پڑھیں گے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ کو ایک پارہ درست پڑھنا آتا ہے تو آپ اس کے مطابق جو ہے وہ پڑھیں۔ اچھا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو تراویح جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، خواتین بھی گھروں کے اندر ہیں، اب ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو ہے وہ ہم کیسے جو ہے وہ پڑھیں، اب بعض یہ بولتے ہیں بھئی ہم سورہ اخلاص سے پڑھیں، تو بھئی کیوں، سورہ اخلاص سے بھی ٹھیک ہے پڑھنا جائز ہے، لیکن آپ آخری 10 صورتیں کیوں نہیں یاد کر لیتے، آگے رمضان کے اندر جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ پڑھیں۔ پھر بہت ساری دعائیں ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے دن سب پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی جو ہے وہ تراویح کی دعا جو ہے وہ کون سی ہے، تو بھئی وہ تراویح کی دعا، تراویح جس دن پہلے دن پڑھنے جائیں گے اس دن آپ دیکھنے کہ کہاں لکھی ہوئی ہے مسجد کے اندر، کہاں وہ لگا بھی دیتے ہیں عموماً مسجدوں میں، جی، تو اب وہاں پر جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، پھر وہ امام صاحب جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو پہلے دن کوئی آدھی پڑھ رہا ہے، کوئی پوری پڑھ رہا ہے، تو بھئی اس کو ابھی سے یاد کر لینا، وہ آپ کو پچھلے سال یاد کی ہوگی، کچھ نہ کچھ ذہن میں ہوگی، اس کو ریوائز کر لیں، اس کو درست طریقے سے جو ہے وہ پڑھ لیں۔ اسی طرح افطار کی دعا ہے، عشرہ رحمت کی دعا ہے، عشرہ مغفرت کی دعا ہے، جہنم سے آزادی کے عشرے کی دعا ہے، ان دعاؤں کو یاد کر لیں اور ان کو جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ آپ پڑھیں۔ آپ کی بات سے یاد ہے دعاؤں کی، تو وہ مسجدوں میں پینہ فلکس لگایا جاتا ہے۔ جی، اچھا، کبھی ہوا چلتی ہے تو وہ یوں ہے، اب پڑھ لو اب، یعنی وہ کوئی شکایت بھی آگے کرتے ہیں، کہتے ہیں یار وہ تھوڑی سی پڑھی تھی، آپ تو اٹھ گئے پڑھ کے، اب تو امام تو پڑھ کے اٹھ جائیں گے نا، جی، اب ان کو زبانی ہے تو پڑھ کے، اب ہوا چل رہی ہے، کبھی وہ کیا ہم کہیں گے، وہ جھوم رہا ہے ادھر ہے، وہ پینہ فلکس بھی جھوم رہا ہے، اور اس میں پڑھا اچھا دعا اس کو دیکھ کر اتنی دور سے وہی پڑھ سکے گا جس کو ذہن میں کوئی اس باتیں یاد ہوں اس کی نا، جی، وہ تھوڑی بہت چلے کچھ دیکھنا پڑ گیا تو وہ ہے، جس کو پتہ ہی نہیں سرے سے اور وہ یاد بھی نہیں ہے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، 1-2 دن کو تھوڑا سا پڑھا، یا ایک آواز آ گئی سبحان ذی الملک والملکوت، اس طرح کر کے نا بس تھوڑا سا پھر اللہم اجرنا من النار جو ہے یاد ہے۔ تو کر کے وہ ختم کر دیتے۔ تو یہ واقعی بہت پیاری باتیں انہوں نے کی ہیں، اور مفتی صاحب نے تربیت جو کر رہے ہیں، یہی اصل ہمیں جو بنیادی چیزیں ہیں پہلے اس کی پلاننگ بنا لیں۔ میں تو کہتا ہوں رمضان میں موبائل فون استعمال کرنے کا بھی کوئی شیڈول بنا رہے نا، بالکل، یعنی یہ ہو اگر سکے ہو تو بند کر دے اس کو، اور یہ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ اپنے گھر میں ڈیولپ کریں، یعنی بہت ساری وہ چیزیں ہیں، آپ کے کئی بچے ایسے ہوں گے جن کے لیے یہ پہلا رمضان جو ہے وہ ہوگا کہ جس کے اندر وہ کچھ سمجھدار ہوئے ہوں گے، ان کا وہ یہ فرسٹ رمضان ہونے والا ہوگا۔ اسی طرح کچھ بچے وہ ہیں جنہوں نے پچھلے سال بھی روزے رکھے ہوں گے، لیکن اسی طرح جب آپ ان دعاؤں کو یاد کریں گے تو اپنے بچوں کو بھی وہ دعائیں یاد کروائیں آپ، تو اپنے بچوں کو یاد کرائیں، ان کے ساتھ کچھ چیزیں ڈسکس کریں کہ بھئی رمضان میں آپ نے بیٹا 1 قرآن ختم کرنا ہے، میں 3 قرآن ختم کروں گا۔ اسی طرح جو خواتین ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ طے کریں، تو بہت ساری خواتین اس وقت جو ہے وہ یہ تو شیڈیول کر رہی ہوتی ہیں رمضان کے اندر، جناب ریسیپیز کیا ہیں، کیا بنانا ہے افطار میں، کیا بنانا ہے جو ہے وہ سحری کے اندر، لیکن اپنی عبادت کے اعتبار سے کوئی پلاننگ نہیں ہوتی۔ تو در حقیقت ماہ رمضان نہ سحری کے کھانوں کے لیے ہے، نہ افطار کے جو ہے وہ دیگر چیزوں کے لیے، ماہ رمضان عبادت کے لیے ہے۔ تو ہمیں پلان یہ بنانا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان کے اندر کیا چیز جو ہے وہ کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کس طرح کر سکتے ہیں، اور اللہ پاک کو کس طرح راضی کر سکتے ہیں، اور اپنے لیے مغفرت کا پروانہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔
رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ رمضان سے ایک دن پہلے باقاعدہ خطبہ دیا اور اس میں یہی بات ارشاد فرمائی، قد جاءکم رمضان شہر مبارک، کہ تمہارے پاس وہ مہینہ رمضان آ رہا ہے کہ جو شہر مبارک، ایک برکت والا مہینہ ہے، جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے آزادی، جس میں نفل پر عمل کرنے والے کو فرض کے برابر ثواب، فرض پر عمل کرنے والے کو 70 گنا ثواب، افطار کروانے والے کو نیکیاں اور ثواب بیان کی۔ اپنے ملازمین پر کام کی کمی کرنے کے حوالے سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارتیں عطا فرمائی۔ یعنی اس دور میں غلام تھے، اور آج کے دور میں اگرچہ وہ غلام نہیں ہیں، لیکن بطور خاص جو بھی ہمارے ماتحت ہیں، ملازمین ہیں، ان پر بھی اس میں تخفیف، اور کئی ادارے تخفیف کرتے ہیں، یہاں تک کہ دینی اداروں میں بھی اس طرح کی تخفیفات کا سلسلہ وہ ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے اندر کچھ وقت کم کر دینا، تاکہ اس کے ذریعے سے ان کو روزہ پورا کرنا بھی آسان ہو جائے، اور کوئی اگر دن میں آرام کرتے ہیں تو رات کو عبادت کرنے پر بھی ان کی ایک طرح کی مدد ہو جائے گی۔ تو یہ ضرور کوشش ناظرین کرام کرنی ہے، اور رمضان کے اس انداز سے تیاری کرنی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عافیت کے ساتھ ماہ مبارک رمضان شریف دیکھنا نصیب فرمائے۔ مزید کال۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ ماشاءاللہ والی پٹی جو ہے بے وضو چھونا کیسا ہے؟ جی، ماشاء اللہ یا سبحان اللہ جو لکھا ہوا ہے بس اوقات مختلف جگہوں کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے، گھروں پر، اچھی گاڑی پر لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اسے بے وضو چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ قرآن کریم کی آیت کے طور پر وہاں لکھا ہوا بھی نہیں ہوتا، تو وہ اگرچہ وہ لفظ قرآن کریم میں بھی جو ہے وہ مل جائے گا، لیکن وہاں پر وہ قرآن کریم کی آیت کے طور پہ نہیں لکھا ہوا، تو اس لیے اسے چھونے میں کوئی حرج نہیں۔ سوال ہے کہ کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ بعض علماء جو ہے وہ منع فرماتے ہیں، تو اس لیے بچنا بہتر ہے، بلا ضرورت نہ لگائیں، ضرورت ہو تو پھر لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، یہ گوشت میں، نس میں، دونوں میں؟ جی، دونوں میں جو ہے وہ، چاہے جو ہے وہ آپ وین میں لگوائیں، نس میں یا گوشت میں لگوائیں، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نہ ٹوٹنے کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ دوائی تو جاری ہوتی ہے۔ جی، دوائی اصل میں مسام کے ذریعے سے جو ہے وہ جاتی ہے، دوائی کسی جوف کے ذریعے سے، ایک فقہی اصطلاح ہے کہ کوئی ایسی چیز جس سے ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ کے معدے کے اندر چیز جو ہے وہ پہنچے، جو جیسے منہ کا جو ہے وہ ایک راستہ ہے، سوراخ ہے، تو اس سے کوئی چیز جائے گی، تو یہ ہوتا ہے جوف میں کوئی چیز جو ہے وہ ڈائریکٹ جانا، تو اس سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ رگ کے ذریعے جائے، گوشت کے ذریعے جائے گی تو ویسے ہی مسام کے ذریعے سے جو ہے وہ جائے گی، مسام سے جانے والی کسی بھی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور رگ کے ذریعے بھی جائے گی تو وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ معدے میں جو ہے وہ نہیں جاتی، پیٹ میں جو ہے وہ نہیں جاتی، بلکہ وہ جو ہے وہ مکمل آپ کے جو ہے وہ نروس سسٹم کے اندر جو ہے وہ گھوم جاتی ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح۔ کچھ مریض ایسے ہو جاتے ہیں واقعی کہ ان کو روزہ پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی اور پھر ڈاکٹر ان کے لیے کہتے ہیں کہ ڈرپ لگا دیں، جی، تو ایسی صورتحال میں کیا ڈرپ کی اجازت مل سکتی ہے؟ اگر واقعی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ حاجت ہے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ ڈرپ لگا سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایک شخص ہٹا کٹا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھئی جو ہے نا مجھے روزے کا بالکل بھی احساس ہی نہ ہو، میں ڈرپ ہی جو ہے وہ لگا کے جو ہے وہ لیٹ جاتا ہوں، تو اصل تو مقصد یہ روزے کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بھوک پیاس کا جو ہے وہ احساس ہو۔ وہ احساس بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ ہمیں غریبوں کی یاد بھی دلاتا ہے، وہ احساس جو ہے وہ ہمیں گناہوں سے جو ہے وہ روکتا ہے، وہ جو آپ کے جسم کے اندر وہ بھوک کی طلب ہوتی ہے تو اس سے آپ کی شہوتیں جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ ایک طریقے سے روک لگتی ہے، تو یوں بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے جو ہے وہ بھوک بھی جو ہے وہ مقصود ہے روزے سے، تو اس لیے بلا وجہ جو ہے وہ لگانا تو وہ تو مناسب نہیں ہے۔ البتہ ضرورتاً کوئی بیمار ہے اور اس کو جو ہے وہ لگانا جو ہے وہ پڑ رہا ہے، تو ایسی صورت میں لگانے سے، ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جی، مزید سوال۔ یہ سوال ہے کہ جمعرات کے دن کیا روحیں واپس گھر آتی ہیں جو لوگ عام طور پر کہتے ہیں؟ شب جمعہ جو ہے وہ اس دن بھی یہ ہے روایات کے اندر کہ اس دن بھی روحیں جو ہے وہ ایصال ثواب مانگنے کے لیے اپنے گھروں کا چکر جو ہے وہ لگاتی ہیں، تو بالکل یہ جمعرات یعنی شب جمعہ سے متعلق بھی یہ روایات موجود ہیں۔ ٹھیک، مزید۔ صاحب کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے کہ کسی شخص کا جو ہے نماز پڑھنے کی وجہ سے بائیں ٹخنے کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ سوجن سی بن جاتی ہے، یعنی تھوڑا سا زخم نما بن جاتا ہے، تو اگر وہ دونوں قاعدوں میں جو ہے اگر پاؤں کھڑا کر کے بیٹھے اگر، تو کیا اس سے کوئی نماز میں فرق تو نہیں پڑے گا؟
جی پاؤں کھڑا کرنے سے مراد یہ کہ قاعدے کے اندر ایک پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھتے ہیں اور دوسرا پاؤں کھڑا رکھتے ہیں، تو اگر وہ دونوں ہی پاؤں جو ہے وہ کھڑا کر کے جو ہے وہ بیٹھے گا تو ایسی صورت کے اندر بھی قاعدہ جو ہے وہ ہو جائے گا، اور چونکہ ضرورت کی وجہ سے ہے، تکلیف کی وجہ سے ہے، تو اس میں جو ہے وہ حرج نہیں ہے۔ البتہ اس کا دوسرا طریقہ بھی ہو سکتا ہے، بس اوقات ہوتا ہے کہ آپ سخت زمین پر یا ایسی جگہ پر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پیر دب رہا ہے، تو پھر جو ہے وہ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ پیر کے نیچے جو ہے وہ کوئی موٹی جو ہے وہ جائے نماز یا کوئی اس طرح کی چیز رکھ لیں تو بھی جو ہے وہ آپ اس تکلیف سے بھی بچ سکتے ہیں، اور سنت کے مطابق آپ پاؤں بچھا کر بھی جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے اوپر عین بیٹھنا پیر پر بس اوقات تکلیف کا باعث ہوتا ہے، لیکن اگر پیر کو تھوڑا سا آگے پیچھے آپ کر لیں تو بھی ایسی صورت کے اندر پیر جو ہے وہ بچھ بھی جاتا ہے اور اس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے بھی نہیں ہوتے، تو بھی جو ہے وہ اس طریقے سے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جی مزید سوال۔ غلام غوث ستاری بکھرنا سے بات کروں حضور، میرا اس صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جب جمعہ کی جو سنتیں ہیں اگر پہلے نہ پڑھی جائیں تو پھر کس ٹائم پڑھ سکتے ہیں؟ جی جمعہ کی سنتیں کب جمعہ تک؟ کی سنتیں قبلیہ اگر رہ گئی ہیں تو پھر آپ جمعے کی فرض کے بعد 4 سنت بعدیہ جو ہے اولاً وہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پہلے والی 4 سنت قبلیہ جو ہے وہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت اور پھر 2 رکعت نفل، اس ترتیب سے جو ہے وہ ان کو ادا کریں گے۔ پہلے 4 رکعت وہ پڑھیں گے جو بعد والی آلریڈی ہیں، اچھا فرض کے بعد والی جو 4 بعدیہ سنت ہیں، چونکہ ان کا وہ مقام ہے تو پہلے ان کو پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پہلے والی 4 سنت قبلیہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد والی 2 سنت اور پھر 2 نفل جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اچھا جب اور کبھی ظہر میں ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ترتیب ہوتی ہے؟ ظہر کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ پہلے جو ہے وہ 2 سنت جو ہے وہ پڑھیں گے کیونکہ وہ سنت مؤکدہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ پہلے والی اپنی 4 سنت قبلیہ پڑھیں گے، پھر آخر میں 2 نفل پڑھیں گے۔ ٹھیک۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، عمرے کی نیت کے بغیر میقات سے گزر کر مکہ جانا کیسا ہے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرمائیں۔ اچھا عمرے کا ارادہ نہیں ہے، ویسے جا رہے ہیں۔ جو شخص میقات سے باہر رہتا ہے تو وہ اگر مکے جانے کا ارادہ رکھتا ہے تو چاہے عمرے کی نیت ہو یا نہ ہو، بہرحال اس کے لیے میقات سے بغیر احرام گزرنا جائز نہیں ہے۔ تو میقات سے باہر والا شخص جب مکے جا رہا ہے تو اب اس کو مکے کا سمجھے پروٹوکول ہے کہ آپ کو میقات سے احرام باندھنا ہی ہوگا، اور احرام باندھیں گے تو پھر اس کے بعد احرام کھلے گا عمرے کے ذریعے سے، تو آپ کو احرام باندھ کر ہی آنا ہوگا۔ اگر کوئی بغیر احرام کے آ گیا تو بھی اس پہ حکم یہ ہے کہ وہ واپس جائے اور کسی بھی آفاقی میقات سے دوبارہ جو ہے وہ احرام باندھ کر آئے اور توبہ کرے اور عمرہ کرے۔ اگر بالفرض کسی نے ایسا نہیں کیا، اس نے بغیر کسی آفاقی احرام پر جائے بغیر وہ اندر ہی جو ہے وہ مکے سے یا حل سے جو ہے وہ احرام باندھ کر جو ہے وہ عمرہ کر لیا، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر دم لازم ہوگا اور توبہ بھی بہرحال لازم رہے گی۔ ٹھیک ہے، دم بھی لازم ہے اور توبہ بھی لازم۔ توبہ پھر عمرہ الگ سے کرنے کی وہ کرنا اس پہ لازم نہیں ہوگا؟ جب عمرہ اس نے کر لیا ہل سے تو پھر نہیں ہوگا، اگر اس نے عمرہ کیا ہی نہیں ہے تو بہرحال اس پہ لازم یہی ہوگا کہ وہ آفاقی میقات سے جا کے احرام باندھ کر واپس آئے اور عمرہ کرے، اور پھر دم لازم نہیں ہوگا۔ اگر آفاقی میقات سے جا کے احرام باندھ کر آ کے اس نے عمرہ کر لیا تو پھر صرف توبہ لازم ہوگی، پھر دم جو ہے وہ ساکت ہو جائے گا، پھر دم ختم ہو جائے گا اس کے اوپر۔ یعنی سرے سے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نہ تو عمرہ کرنا ہے اور نہ عمرے کے ارادے سے جا رہا ہوں، اچھا ہوا تو یہ حکم یہ کہ کرنا ہی اس کو ہوگا کوئی نہیں، تو اب اگر وہاں بھی مسجد عائشہ یا ادھر ادھر کہیں بھی جو بھی جگہ ہیں وہاں پہ جا کر وہ احرام نہیں باندھتا اور میقات پہ بھی نہیں جاتا اور پھر اپنا جو بھی کام ہے نپٹا کے اپنا کام واپسی چلا گیا، تو ایسے پہ کچھ قضا لازم آتی؟ بالکل اس کے اوپر عمرے کی قضا جو ہے وہ لازم ہوگی کہ دوبارہ کسی بھی آفاقی میقات سے وہ جو ہے وہ احرام باندھ کر اور اس کو ایک عمرہ جو ہے وہ کرنا ہوگا اور توبہ بھی کرنی ہوگی۔ جی مزید سوال۔ میں نے صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ والدین کی قبر کو بوسہ دینا یعنی چومنا شریعت میں کیسا ہے؟ جی قبر کو بوسہ دینا جو ہے وہ منع ہے، تو والدین کی قبر کو بھی جو ہے وہ بوسہ دینا منع ہے۔ اگر کوئی بوسہ دے لیتا ہے تو وہ گناہ گار یا خدا نخواستہ یہ کوئی شرک نہیں ہے، لیکن بہرحال بوسہ دینا منع ہے، علماء منع فرماتے ہیں، تو اس لیے قبر دور سے ہی جو ہے وہ کھڑے ہو کر والدین کی قبر پہ بھی فاتحہ اور رسالہ ثواب کرنا چاہیے، بوسہ نہیں دینا چاہیے۔ جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ ناپاکی میں بچے کو دودھ پلانا جائز ہے؟ جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ جی ناپاکی کی حالت کے اندر عورت جو ہے وہ بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، جائز ہے، چاہے وہ حیض و نفاس میں ہو یا ویسے غسل جنابت اس کے اوپر فرض ہو، بہرحال وہ جو ہے وہ دودھ پلا سکتی ہے۔
جی سوال ہے کیا قسطوں پر نفع کے ساتھ مال بیچنا منع ہے؟ براہ کرم ارشاد فرما دیں۔ قسطوں کے اوپر نفع رکھنا یعنی کوئی چیز جو ہے وہ آپ کیش میں کم قیمت پر بیچ رہے ہیں اور ادھار میں زیادہ قیمت پر بیچ رہے ہیں اور اس چیز کی قیمت ہی آپ وہ زیادہ والی طے کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن عام طور پہ ہمارے یہاں قسطوں کی خرید و فروخت میں اور دیگر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، قسط لیٹ ہونے پہ جرمانہ ہوتا ہے، یا جو ہے وہ کئی جگہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں 3 مہینے میں تو یہ قیمت ہوگی، 6 مہینے میں کریں گے تو یہ قیمت ہوگی، اور قیمت طے نہیں کرتے۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پہ ناجائز ہے۔ باقی کسی چیز کی قیمت ہی جو ہے وہ کیش میں کم اور ادھار میں زیادہ ہونا اور اس کے علاوہ کوئی ناجائز شرط نہ ہو تو جائز ہے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام دیکھا ہے، آپ کے کئی ایسے شرعی مسائل وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے لیے آپ کو رہنمائی درکار ہوتی ہے، تو دارالتعلیم سنت کا یہ نمبر اپنے پاس رکھے، اس نمبر پر آپ رابطہ کیجئے اور ان اوقات کار کے اندر آپ بالکل شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اسی طرح دارالتعلیم سنت کی مختلف شاخیں ہیں اور کراچی شہر کے اندر بھی برانچز موجود ہیں، دیگر شہروں میں بھی ہیں۔ آپ حیدرآباد، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، سرگودا، اکاڑا اور گجرانوالہ، گجرات، تو ان شہروں کے اندر بھی آپ باقاعدہ اگر وہیں رہتے ہیں تو بالکل آپ رہنمائی کے لیے وہاں جا سکتے ہیں اور ضرور جانا چاہیے۔ کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالمشافہ ہی جائیں اور ان کے تحریری جوابات اپنے پاس رکھیں تو انشاءاللہ العزیز اس کے ایک الگ نتائج بھی ہوں گے اور فوائد بھی حاصل ہوں گے، وراثت کے، طلاق کے۔ یہ تو ایسے مسائل ہیں، تو میں مشورہ دوں گا کہ تحریر ہی اپنے پاس آپ رکھا کریں تاکہ جس کو دکھانا ہے اس میں بھی آسانی ہو اور خود اپنے لیے اطمینان بھی ہوگا، دیگر جن کو دکھانا ہے، ورثاء کو راضی کرنا ہے، بتانا ہے، تو وہ بھی بآسانی مان جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔